بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے آپ کو بتایا کہ ریسنٹلی الیکشنز کے حوالے سے ایک اعلان کیا تھا اہم کہ جنوری 2024 کے آخر میں الیکشنز جو ہیں وہ کروا دیے جائیں گے، لیکن الیکشن مشکوک ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے، ایک تو یہ آپ سے بات کروں گا، اور دوسری بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے متعلق کہ عمران خان صاحب ظاہر اٹیک سے وہ یہاں پہ ڈیرہ جیل میں آ گئے، کس قسم کی ان کی سچویشن ہے، اور خاص طور کے اوپر کہ وہ کس بات کے اوپر رنجیدہ ہیں اور ان کو ان پرٹیکولر صدر علوی صاحب سے کیا گلہ ہے۔ تو یہ ان دو موضوعات کے اوپر بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے یہ بات کہ الیکشنز آپ کو پتہ ہے کہ 90 دن کے اندر ایز پر کانسٹیٹیوشن ہونے چاہیے تھے، لیکن چونکہ جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت گئی شہباز شریف صاحب کی، تو انہوں نے اپنی حکومت کے جانے کے کوئی 2-3 دن پہلے یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کی ایک میٹنگ بلا کے تو انہوں نے جو 2023 کا جو سینسس تھا اس کو اپروو کر دیا، اور اس کے اپروول کے ساتھ ہی پھر جو ایک آبویس رزلٹ نکلنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈیلیمیٹیشنز کرنی تھی جو کانسٹیٹوئنسیز تھی، تو اس لحاظ سے پھر یہ ایک بات سامنے آ گئی کہ اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا کہ ہم الیکشن 90 دن کے اندر تو پاسبل نہیں ہو سکتے، بیکاز کوئی 4 مہینے چاہیے ان کو، جس کو بعد میں انہوں نے ریوائز کر کے 30 نومبر تک کر دیا کہ ڈیلیمیٹیشن کا جو پروسیس ہے، جو حلقہ بندیوں کا جو پروسیس ہے، یہ 30 نومبر تک کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے چونکہ ایک ڈیمانڈ آ گئی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بہت کہ یہ الیکشن جو ہے وہ اگر ڈیٹ اناؤنس نہیں کی جاتی تو اس سے بڑے سیریس مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر جو اسپیکولیشن ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، مطلب ہے کہ اس قسم کے گمان ہوتے ہیں کہ شاید الیکشن ہو ہی نہ، تو اس لحاظ سے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی تاریخ نہیں دی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن جو ہوں گے وہ جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہوں گے۔ اب اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا کہ ایک پریسائز ایک ایگزیکٹ ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جو جنوری کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں ہوں گے، بیکاز اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ 30 جنوری کا ہی آپ ٹائم دیتے تھے کہ 30 جنوری کو الیکشن ہوں گے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ لیکن اب جو اس کے بعد 2 ایشوز ایسے ہیں، کچھ اس قسم کی ڈیولپمنٹس، ایسا نہیں کہ شاید کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نیت میں کوئی فطور آ گیا، یا جو طاقتور حلقے ہیں وہ کہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے۔ 2 ایشوز اس قسم کے سامنے آ گئے کہ الیکشنز جنوری 2024 میں ان کا ہونا پاسبل نظر نہیں آ رہا۔ ایک ایشو کی طرف تو سب سے پہلے شاید خاقان وائس صاحب نے اشارہ دیا تھا اپنے کسی ٹاک شو کے دوران، جس کے اوپر کل بلکہ آج شاید مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی، اور وہ بات یہ ہے کہ جنوری میں الیکشنز پاکستان میں پاسبل ہی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے علاقے ایسے ہیں، اور جس سے تقریباً کوئی شاید 15-20 کم از کم 20 کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں، حلقے جو ایسے ہیں کہ جو متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ جو کہ موسم سردیوں کا ہوتا ہے، اور پھر برفباری بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ڈفرینٹ ریجنز میں پڑتی ہے، جس میں بلوچستان ہے، جس میں کے پی کے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں مری کا علاقہ ہے جہاں سے میرا تعلق ہے۔ تو شاید خاقان وائس صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ ٹائم الیکشنز کے لیے موضوع ہے نہیں، بیکاز جس وقت برفباری ہوتی ہے اور وہاں پہ تو آپ کے لیے اس علاقے کو ایکسیس کرنا پھر پاسبل نہیں ہوتا، چلنا پھرنا محال ہوتا ہے، تو آپ گاڑیوں کے ذریعے ووٹرز کا دوسرے ریجن سے آنا اس طرح۔ سو پارٹیسپیشن الیکشن پروسیس جو الیکشن ڈے کا پروسیس ہوتا ہے وہ پروسیس برفباری میں اسموتھ نہیں ہو سکتا، وہ مطلب ہے کہ اس لحاظ سے نہیں چل سکتا۔ اچھا، اب انہوں نے تو خیر ظاہر ہے مری کے، چونکہ میرا خود اپنا تعلق مری سے ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ سردیوں میں ذرا یہ کام مشکل ہوتا ہے، اور آپ خاص طور کے اوپر جب برفباری ہو جائے تو پھر تو ایک گھر سے دوسرے گھر پہ جانا بھی مطلب ہے کہ محال ہو جاتا ہے کہ اگر برفباری تازہ ہو جائے، اور پھر ہم جنوری کی بات کر رہے ہیں، کسی وقت بھی کسی بھی لیول کی برفباری پڑ سکتی ہے، زیادہ برفباری بھی ہوتی ہے۔ سو صرف مسئلہ ٹھنڈ کا نہیں ہے، مسئلہ اصل میں جو زیادہ پرابلم ہے وہ برفباری کا ہے کہ برفباری کے دوران ایسے ریجنز میں جہاں پہ برفباری زیادہ ہوتی ہے
تو پھر وہاں پہ کس طریقے سے الیکشن پروسیس ہوگا. تو یہ بات پہلے شاہد خاقان عباسی نے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی کہ اس وجہ سے کہ جی الیکشن, اس چیز کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سوچ بچار کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک اور بات کی, اور جو کہ اب بڑی ریلیونٹ اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور وہ ہے دہشت گردی کے متعلق. اب آپ کو پتا ہے کہ جو اب بالکل تازہ واقعات, کل جس قسم کے واقعات ہوئے دہشت گردی کے, اور ان دہشت گردی کے واقعات جس کا خاص طور کے اوپر اس وقت جو فوکس ہے وہ بلوچستان اور کے پی کے ہے, اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ان حالات میں, اور ان کی پارٹی کو ظاہر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کی پارٹی کو بھی, اور اب یہ خطرہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ جی ایسا نہ ہو کہ الیکشنز, مطلب کہ جس طرح سے یہ دہشت گردی کے واقعات تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے, اور یہ زیادہ واقعات ظاہرہ ہونا شروع ہو گئے, اس میں کیجولٹیز اب بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی. تو اگر یہ چیز کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر الیکشن کا سارا پروسیس کیسے چلے گا, پھر الیکشنز کی کیمپین کیسے چلائیں گی پولیٹیکل پارٹیز, اور خاص طور کے اوپر میں یہی 2 پروونسز کی بات کر رہا ہوں, کے پی کے اور بلوچستان میں خاص طور کے اوپر کس طریقے سے کیمپین چلیں گی. تو یہ 2 ایسے ریزن ہیں کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ جس کی وجہ سے الیکشنز کا میری نظر میں جنوری 2024 میں ہونا شاید ممکن نہیں ہے. اور اس میں ایک ریزن تو ظاہر ہے جیسے کہ موسم کا ہے, دوسرا دہشت گردی کا ہے, اور دونوں بڑے اسٹرانگ ریزنز ہیں. اور اس لحاظ سے یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا فیصلہ کرے گی, اور الیکشنز کیا اگر جنوری میں نہیں ہوتے تو کیا پھر فیبروری میں الیکشن ہوں گے یا مارچ میں ہوں گے, یہ پھر اب دیکھنے کی بات ہے. اور اس لحاظ سے ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جی جو اس وقت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اس سیٹ اپ یہ پرولونگ ہو جائے گا مزید. مطلب ہے کہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن اس کو یا تو الیکشن 60 دن کے اندر ہوتے ہیں اگر ٹرم کمپلیٹ کر لے اسمبلی, ادروائز جو ہے وہ اگر اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے تو 90 دن کے اندر ہے. سو یہ 90 اور 60 دن والا مسئلہ تو ویسے ہی ختم ہے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے. لیکن اب جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے ریزنز آپ کو دیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ مزید آگے بھی جا سکتی ہے. اچھا, دوسرا میں وہ جو عمران خان صاحب کے متعلق بات کر رہا تھا کہ وہ رنجیدہ ہیں کس بات کے اوپر, اور کیوں وہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر علوی صاحب سے اتنا وہ خوش نہیں ہیں. تو اس بارے میں شیر افضل خان مروت, جو کہ آج کل ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ خبروں کا ظاہر مرکز بنے ہوئے ہیں فار ڈفرینٹ ریزنز, کچھ اپنے اختلافات ہیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے اندر, اور پھر ایک جو ان کا جھگڑا ہو گیا تھا سینیٹر افنان سے انفارچونیٹلی ایک ٹیلی ویژن شو کے اندر, اس کی وجہ سے. لیکن اینی ہاؤ شیر افضل صاحب سے انہوں نے ایک اپنا ویڈیو میسج بھی دیا جو بات میں کرنے جا رہا ہوں, لیکن میری اپنی ان سے بات بھی ہوئی. تو اس میں وہ یہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جب اٹک سے اڈیالہ آئے تو ابھی تک وہ اڈیالہ میں کوئی اتنے خوش نہیں ہیں اڈیالہ جیل میں, اور جس قسم کی ظاہر ہے ان کو سہولتیں وہاں پہ میسر تھیں یہاں پہ میسر نہیں ہیں, اور خاص طور کے اوپر وہ یہاں پہ ایک تو ایڈجسٹ ابھی تک نہیں ہوئے, اور دوسرا واک کی اپرچونیٹی ان کو یہاں پہ نہیں مل رہی, اور جس کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مروت صاحب کے بقول ان کو کہا کہ جی آپ یہ کورٹ کے سامنے ٹیک اپ کریں مسئلہ, اور جو ان کے جو رائٹس ہیں کہ جی بینگ اے پرزنر کہ اگر وہ جیل کے اندر وہ وہاں پہ ہیں تو ان کو جو سہولتیں میسر ہونی چاہیے وہ ان کو ملنی چاہیے. اچھا, جب جو ہے اس سے پہلے جو میں الیکشن کے ڈیلے کی بات کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب کا بھی مروت صاحب کے بقول ان کا یہ خیال ہے کہ جی الیکشن لگتا نہیں کہ ٹائم کے اوپر ہوں گے, اور پھر جس طرح سے وہ سٹیٹمنٹس انہوں نے حوالہ دیا کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے ان کی, اور پھر جس طرح جو گورنمنٹ کے ذمہ دار ہیں, پھر پرائم منسٹر کی بھی جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کی جو پی ٹی آئی کے متعلق پرائم منسٹر کے متعلق جو بیان تھے ان کا بھی ظاہر ہے حوالہ دیا گیا, اور اوور آل عمران خان صاحب کا بھی یہ کنسرن ہے کہ جی شاید الیکشن ٹائم کے اوپر نہ ہو. اور جب الیکشنز کی بات ہوئی تو مروت صاحب کا کہنا تھا کہ جی وہ پریزیڈنٹ صاحب کی جو رول تھا الیکشنز کے متعلق جو انہوں نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اس سے وہ رنجیدہ ہیں
اس سے وہ رنجیدہ ہیں، اس سے وہ ناخوش ہیں، اور وہ یہ کہ جی پریزیڈنٹ کو جس طرح پی ٹی آئی کا ویسے ویو ہے کہ ان کے ایک کانسٹیٹیوشنل پاور تھی اور یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہے کہ وہ الیکشنز کا ڈیٹ دیں، لیکن آپ کو بتایا کہ جو لیٹر لکھا تھا اس میں پریزیڈنٹ نے، وہ لیٹر ایک ایسا تھا جس کا کوئی لیگل کنسیکوینس نہیں تھا، میں نے اس وقت بھی بات کی تھی، نہ وہ لیٹر ادھر کا تھا نہ ادھر کا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو اس بات کے اوپر کہ پریزیڈنٹ صاحب کو ایک کلیئر کٹ تاریخ دینی چاہیے تھی الیکشنز کے لیے، اور وہ نہیں دی، تو جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپسیٹ ہیں. عمران خان صاحب پھر یہ کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں اپنی پارٹی سے، اپنے جو ان کے ورکرز ہیں پی ٹی آئی سے بیسیکلی، کہ جی ان کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا فعال ہوں، وہ اپنے جو ہے کارنر میٹنگز کریں، اور اگر فرض کریں کہ ان کو کارنر میٹنگ سے اور اس طرح سے ان کو روکا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اور جو ان کے ورکرز ہیں ان کو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے چاہیے، اور ان کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرنی چاہیے، ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کرنی چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کے اگر فرض کریں وہ جلسہ کر رہے ہیں، کوئی کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، کوئی جلوس کر رہے ہیں، یا کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پی ٹی آئی اور بینگ پی ٹی آئی ورکرز یا پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ اگر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو ان کو کسی بھی طریقے سے آئین کے تحت روکا نہیں جا سکتا، قانون کے تحت ان کو روکا نہیں جا سکتا. تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی ایک فعال مطلب ہے کہ ہو جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ مئی 9 کے بعد جس قسم کے مسائل پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کو جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے تو اس میں تو بڑے سیریس قسم کے مسائل ہیں پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کے اوپر ایڈمنسٹریٹولی جس قسم کی پابندیاں ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ان کے کچھ اریسٹڈ ہیں، کچھ ان کے لوگ مطلب ہے کہ ہائیڈنگ میں چلے گئے، کچھ مسنگ ہو گئے، اور اس لحاظ سے یہ جو اوور آل سچویشن ہے اس میں پی ٹی آئی کو جلسہ جلوس کرنے کی بھی لگ ایسے رہا ہے کہ اجازت نہیں دی جا رہی، اور پھر وہ جھنڈے بھی ایون لہرانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک کاز آف کنسرن ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایک تو ان کی کنوکشن، ایک کیس میں کنوکشن ہو چکی، اور پھر اور کیسز ان کے خلاف اتنے بن گئے، اور کچھ کیسز اتنے میچور طریقے سے اور بڑے وہ اس طریقے سے آگے چل رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو بھی میرا اس بات کا پتہ ہے کہ وہ جیل سے فور منتھس، یعنی کہ کم از کم جب تک الیکشن ہوتے ہیں تو وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے. تو ان حالات میں پھر پارٹی کے بارے میں بھی جب سیاست جو کہ الیکشن ہوں گے اور آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے، جب آپ کا سارا اس کا محور جو ہوتا ہے فوکس ہوتا ہے الیکشنز ہوتا ہے کہ الیکشنز میں حصہ لیں گے، پھر آپ کامیاب ہوں گے، اور کامیاب ہو کے پھر آپ گورنمنٹ بنائیں گے یا پارلیمنٹ میں جائیں گے، اس طرح. یہ ساری چیزیں سب کے سب یہ جو چیزیں ہیں یہ دھندلا گئی ہیں اور یہ مشکوک ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور یہ ظاہر ہے ایک کاز آف کنسرن ہے عمران خان صاحب کے لیے. یہ بھی ان کے لیے کنسرن ہوگا کہ جب سے وہ جیل میں گئے اور جس قسم کا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور وہ کہتے بھی رہے تھے کہ لوگوں سے کہ جی لوگ نکلیں گے، لوگ اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے، تو وہ ظاہر ہے نہیں ہوا اس قسم کی کوئی بات. اور کوئی ظاہر ہے مئی 9 کے چونکہ ایونٹ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جب ان کی ابھی اریسٹ ہوئی تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا، اور ابھی بھی ظاہر ہے اس قسم کا کوئی پبلک سے کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا. لوگ ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا کامنٹری کرتے ہیں، یا ڈرائنگ رومز میں جب ڈسکشنز ہوتی ہیں دفاتر میں یا گھروں میں وہ ڈسکشنز کر لیتے ہیں، لیکن جس قسم کا عمران خان صاحب ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ لوگ میرے لیے اٹھیں گے، اور میرے لیے کیا اپنے حقوق کے لیے، جس کو وہ کہتے تھے کہ اپنے حقوق کے لیے اٹھیں گے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے اٹھیں گے، تو وہ اٹھنے والا کام جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہوا. اور ایک یہ بھی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک مایوسی کا سامان ہوگا. اور پھر ایک امپورٹنٹ بات کہ اگر الیکشنز جو ہیں 2024 کے اگر پی ٹی آئی مس کرتی ہے یا لوز کرتی ہے فار دیز ریزن جو میں نے ڈسکس کیے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ عمران خان صاحب آلریڈی آپ کو پتا ہے 71-72 ان کی ایج ہو گئی. سو نیکسٹ 5 ایئرز پھر ایک نئی ظاہر ہے جو بھی الیکشن ہوں گے اس کے کنسیکوینس میں گورنمنٹ آ جائے گی. وہ الیکشنز پھر 5 سال بعد الیکشنز ہونے ہیں، اور 5 سال بعد جب الیکشن ہوں گے تو اس وقت ظاہر ہے عمران خان صاحب ول بی نیئرنگ 80s، وہ مطلب ہے کہ 75 سے اوپر ہو چکے ہوں گے، 80 کے قریب ہوں گے.
تو اس وقت کیا ہوگا، پولیٹیکل اس پی ٹی آئی کی کیا حالت ہوگی. لیکن اس سارے اسی سینیریو میں جو شروع کا میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بیانیہ جو اپریل 2022 کے بعد انہوں نے فوج مخالف بیانیہ بنایا، وہ بیانیہ بنانا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ بیانیہ بن گیا. انہوں نے ایک غلطی کی، پھر May 9 ہو گیا. اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر ظاہر ہے ایک انکنڈیشنل کنڈمنیشن کرنی چاہیے تھی، معذرت کرنی چاہیے تھی، اور جو ہے فوج سے تعلقات اور فوج کے بارے میں جو اپنے ان کے فالوورز ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں جس قسم کا نیگیٹو ایک امپریشن ڈال دیا گیا تھا، اس کو پازیٹیو کرنے میں جو رول عمران خان کو خود ادا کرنا چاہیے تھا یا ان کی پارٹی کو ادا کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے فوج سے تعلقات بہتر ہوں. انفارچونیٹلی وہ کام بھی نہیں ہوا اور ابھی تک بھی نہیں ہو رہا. الیکشن 1-2 مہینے آگے چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی عمران خان صاحب یہ ریئلائز کر کے اس قسم کی شروعات کریں، خود بھی یہ بات کریں اور اپنے لوگوں کو بھی یہ بات کریں، تاکہ یہ جو فوج کے ساتھ یہ جو لڑائی والا یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ جو ایک امپریشن بن چکا اور جو ایک ظاہر ہے سب کو ایک نظر بھی آ رہا ہے، اس کا ختم ہونا بڑا ضروری ہے اگر عمران خان صاحب پاکستان کی پالیٹکس میں فعال رہنا چاہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.